بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیاں ہیں جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما رہا ہے۔ خاص فضل ہے اس کا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے گھڑیاں جو ہیں رحمت والی وہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ بڑا فائدہ ہے جی، جب تمہیں یہ روزہ جو ہے ایک باطنی عبادت ہے، تمہارے اندر کی حالات، تمہارے اندر دل کے اندر جو باتیں چھپی ہیں یہ تمہیں پتہ ہیں، جب تک نہ بتاؤ کسی کو پتہ نہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ریاکاری نہیں، اسی ذات کی خاطر بھوکا رہنا اور اسی کی خاطر پیاسا رہنا اور اسی ذات کی خاطر روزے کی حالت کے اندر نمازوں کا، تلاوت کا اہتمام کرنا۔ پھر نور تو بڑھتا چلا جائے گا نا، دن بہ دن رحمت تو بڑھے گی نا۔ جب تو اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اللہ کی ذات کیا تجھے کچھ نہیں عطا فرمائے گی؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تجھے جو کچھ دے گا وہ اتنا دے گا تیری سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے گی جتنا تجھے اللہ پاک نے عطا کرنا ہے۔ اور رزق تو ویسے ہی روزے دار کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو بندے کو کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک دو چیزیں ملتی ہیں، رمضان مبارک میں تو کئی قسم کے فروٹ ہوتے ہیں اور لسی اور دہی کا استعمال سحریوں میں ہوتا ہے، اور لوگ تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں اور روزے کے لیے، روزے کی سحری کے لیے دیسی گھی کا انتظام کرتے ہیں۔ رزق تو ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ہر مہینے میں تو کوئی کپڑے سلوا نہیں سکتا، مگر رمضان مبارک میں نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں اور نمازوں کی تو توفیق ہوتی چلی جاتی۔ یہ ساری برکت رمضان شریف کی ہے۔ بل کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو روزہ رکھ کے کھانے پینے سے تو روک دیتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان سے آپ باز نہ رکھیں، روزہ ٹوٹتا نہیں ان سے، مگر روزے کے اندر جو بچتا بھی نہیں، یوں سمجھو کہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جیسے آپ کھانے پینے سے احتیاط کرتے ہو اسی طرح اپنی زبان کا بھی احتیاط کرو، اسی طرح اپنی آنکھوں کا بھی احتیاط کرو، اسی طرح اپنے قریبی ہمسایوں کا بھی خیال کرو کہ آپ نے اپنے روزے کے اندر کسی قسم کی ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی، کسی کے گلے غیبت نہیں کرنے، کسی کے ساتھ کسی کی گریبان نہیں پکڑنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ چیزیں حقوق العباد میں بھی آتی ہیں اور یہ چیزیں ویسے بھی تو حرام ہیں۔ حلال چیز چھوڑ دی تو نے، حرام کو تو نے نہ چھوڑا۔ یہ تو حرام تھی مگر تو نے نہ چھوڑ کے اپنے روزے کو برباد کر دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ ماہ مقدس رحمت کا عشرہ شروع جو ہے، ہماری خالی جھولیاں جو کہ رحمت کے قابل تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا نجاست آ چکی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے کہ ہم قابل نہیں ہیں، مگر پھر بھی تو وہ رحمت کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر کرم تو اس نے کر ہی دیا ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آن پہنچا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا وہ اپنے آپ کو نہ بچکوا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ جبریل نے دعا کہی تھی اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، مگر ہم میں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا جو آپ نے کی، جبریل نے بد دعا کی اور آپ نے آمین کہی، ہمیں بلکہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، ہمیں تعظیم کی توفیق ملے اور ہم جو ہے روزے رکھیں، رات کا قیام کریں، نوافل پڑھیں
اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ یہی روزہ اگر ہم صحیح معنوں میں رکھیں گے تو ہمارا ایک ایک روزہ 100 روزوں کے برابر جائے گا۔ تو ہمیں کتنا، جب ہم روزے رکھ کر فارغ ہوں گے، عید الفطر آئے گی تو میرا ایمان کہتا ہے تو ہمارا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا، آنکھیں چمکتی ہوں گی، چہرہ بھی چمکتا ہوگا۔ ہمارے اندر یہ ماہ غفران، ماہ مقدس، ماہ رمضان نور بھرتا چلا جائے گا، اتنا نور ہو جائے گا، اتنا ہمارے اندر نور ہو جائے گا کہ ہمیں جب عام دنوں میں جب نیکیاں کریں گے تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم نے تھوڑی سی نیکی کی۔ رمضان میں تو اتنا بڑا کام نیکیوں کا ہم کرتے تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس کے سارے روزوں کی ہمیں توفیق ملے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق ملے، تراویح صلاۃ التراویح کی توفیق ملے، نماز با جماعتوں کا سلسلہ ہماری زندگی میں چلے، اور ہمارے اندر ماہ غفران جیسے رحمت والا عشرہ شروع ہے، رحمت کود کود کے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مقدس کے صدقے ہمیں رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔